السلام علیکم کلاس 1 اسلامیت کے 9th لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیے اور کتاب کو رکھنے کے بعد آپ میری بات غور سے ایک بات سنیے۔ آپ کے سلیبس میں جو ہے وہ سورۃ الناس جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، لیکن سورۃ الناس کیونکہ وہ بڑی ہے اور آپ لوگ کلاس 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس لیے میں سورۃ الناس کی جگہ پر سورۃ الاخلاص جو ہے وہ آپ کو پڑھاؤں گی اور اسی کا ترجمہ میں آپ کو لکھواؤں گی کاپی میں، صحیح ہے؟ تو آج جو ہے وہ میں آپ کو سورۃ الاخلاص جو ہے وہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا ترجمہ لکھواؤں گی، صحیح ہے؟ اب کتاب کو ہم سائڈ میں رکھیں گے اور سورہ اخلاص کو ہم لکھیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص جسے ہم سورہ قل هو اللہ بھی بولتے ہیں، صحیح ہے؟ تو میں اس کو پڑھاؤں گی آپ کو، صحیح ہے؟ جب بھی ہم قرآن کی کوئی سورت شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، صحیح ہے؟ پھر ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد، کیا اللہ ہے؟ کل کا مطلب ہے کہو، هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، صمد کا مطلب ہے بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، صحیح ہے؟ تو پہلے ہم سورہ اخلاص کو یاد کریں گے، جو آپ لوگوں کو سب بچوں کو یاد ہے کیونکہ آپ لوگ اسمبلی پریزنٹیشن میں سورہ اخلاص کو پڑھتے رہے ہیں اور آپ سب کو یاد ہے۔ بسم اللہ، اس کو ہم قرأت سے پڑھیں گے جو میں آپ کو ابھی سکھا رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صحیح ہے؟ یہ کتنی آیتوں کی صورت ہے؟ 1 2 3 اور 4 آیتوں کی یہ صورت ہے۔ ہم نے مڈ ٹرم میں آپ کو سورۃ الکوثر پڑھایا تھا، وہ 3 آیتوں کی صورت تھی، اور یہ سورہ اخلاص جو آپ فائنل میں کریں گے سورہ ناس کی جگہ پر، یہ 4 آیتوں کی صورت ہے۔ اس کو ہم ایک دفعہ پھر قرأت کرتے ہیں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو آپ نے زبانی سورت کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس عید کی چھٹیاں آئیں گی، آپ کو عید کی بہت ساری چھٹیاں مل جائیں گی، تو آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ عید کی نماز میں سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین اور قل هو اللہ، یہ والی سورت ضرور پڑھی جاتی ہے، تو آپ اس کو بہت اچھے سے آپ اس کو یاد کر لے گا، تاکہ عید کی نماز میں آپ اس کو اچھے سے پڑھیں اور گھر پہ آ کے بھی اپنے امی ابو کو، دادا دادی کو اور بڑوں کو سنائیں، تاکہ آپ کو عیدی جو ہے اچھی سی آپ کو عیدی ملے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہو کہ اللہ ایک ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ کہ کہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہو کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، صرف اللہ ایک ہی ہے جو یہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ
بغیر چیزوں کے موجود ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، قیامت آنے کے بعد بھی رہے گا اور دنیا بننے سے پہلے بھی موجود تھا۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ہمسر کا مطلب ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہے جو ساری کائنات کے کاموں کو ایک ترتیب سے چلا رہا ہے، صبح سورج کا نکلنا، ہوا کا چلنا، پھولوں کا کھلنا، درختوں کا، پودوں کا، ایک بیج ڈال کے پودے کا نکلنا، انسان کا مختلف شکلوں کا بننا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے انسان بنائے ہیں، آدم سے لے کر اور اب تک اور قیامت تک جتنے انسان بنائے ہیں سب ایک دوسرے سے مختلف، جبکہ سب کے نقش جو ہیں وہ سب کے پاس ایک جیسے ہیں، سب کے پاس آنکھیں ہیں، سب کے پاس ناک ہے، سب کے پاس ہونٹ ہیں، سب کے پاس کان ہیں، ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، لیکن کسی کی چیز بھی کسی سے نہیں ملتی، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سارے کام وہ اکیلے کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی کرنے والا نہیں ہے، وہ صرف کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے، یعنی اس کے کہتے ہی جو ہے کام ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی انسان کا جسم نہیں رکھتا۔ وہ اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، اور وہ یہ نور جو ہے وہ اس کائنات کو، پوری دنیا کو، جتنی بھی دنیا میں دنیایں ہیں اس کائنات کے اندر، آسمان کی دنیا، زمین کی دنیا، فرشتوں کی دنیا، جنوں کی دنیا، پرندوں کی دنیا، صحیح ہے، جانوروں کی دنیا، ان تمام دنیا میں اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، صحیح ہے۔ یہ ترجمہ جو ہے یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اس کا آپ کو اسکرین شاٹ جو ہے آپ کو آپ کے لیکچر کے ساتھ مل جائے گا، اور یہ جو سورہ اخلاص ہے عربی، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ میں اس کو جب اسکول کھلیں گے تو میں ہر بچے سے اس کی قرأت سنوں گی اور دیکھوں گی سب سے اچھی قرأت کس کو کرنی آئی ہے، صحیح ہے۔ آپ لوگوں کو قرأت کرنی ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ کی اسمبلی ہوتی ہے تو آپ لوگ قرأت جو ہے کرتے ہیں اسمبلی میں، اور جس کی اچھی ہوتی ہے اس کی سب تعریف کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس کو، اگر آپ لوگ قاری صاحب سے پڑھ رہے ہیں یا آپ کسی آنٹی سے پڑھ رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ کو قرأت سکھائیں، آپ کو اچھے طریقے سے، اچھے اس سے لے میں آپ کو یہ سورت کو یاد کروائیں، تاکہ آپ لوگ اپنی اسکول کی اسمبلی میں پڑھیں، اور تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے کتنی اچھے طریقے سے سورہ اخلاص کو یاد کیا ہے۔ اور ترجمہ جو ہے جو میں آپ کو اس کا پیج جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ ملے گا، جو آپ کا لیکچر ہوگا اس کے ساتھ آپ کو ایک پیج ملے گا جس میں سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے، وہ آپ نے ویسا کام اپنی کاپی پہ کرنا ہے۔ آج کی ڈیٹ ڈال کر، آج کی ڈیٹ کیا ہے 6/5/2021، صحیح ہے۔ آپ نے اس کام کو اس طریقے سے پورا کرنا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ کا جو ہے یہ سلیبس آپ کا اس طرح ہلکے آہستہ آہستہ پورا ہوگا۔ ابھی مجھے کچھ چیزیں اور بھی آپ کو کروانی ہیں جو آپ کی آگے ہی کلاس میں ہوگی۔ جمعے والے روز میں کچھ اور آپ کو کام کرواؤں گی، کیونکہ عید کے بعد آپ کے فائنل پیپر جو ہیں وہ ہوں گے، اور اس کا آپ کو سلیبس دیا جائے گا کہ آپ نے کیا، آپ کے سلیبس میں کیا کیا آئے گا، اور آپ نے کس کس چیز تیاری کرنی ہے، اور پھر آپ کے ٹیسٹ بھی شروع ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ تو آپ کو سورہ اخلاص جو ہے وہ میں نے پڑھ کے بتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کوئی جو ہے وہ سارے کاموں کو ترتیب سے نہیں کر سکتا، وہ
جو ہے جس طرح خدا کام کرتا ہے، صبح سورج نکالنا، شام میں سورج کا غروب ہونا، اگر کوئی دوسرا اللہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا، صبح میں چاند نکال دے گا، سورج شام میں نکال دے گا، ہوا جو ہے وہ بند کر دے گا، پانی جو ہے وہ اس کا کچھ کر دے گا، یا کچھ بھی کام میں گڑبڑ کر سکتا ہے۔ یہ سارے کام ترتیب کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ جو کام کرتا ہے وہ ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، جس کے 99 نام ہیں جو قرآن پاک میں درج ہیں، اور ہم اس کا ذاتی نام ہے اللہ، اس نام سے ہم اس کو پکارتے ہیں، اور اس کے جو پکارتے ہیں، اور جو اس کے صفاتی نام ہیں جو قرآن میں درج ہیں، وہ اس کی صفتیں ہیں، اس کی خوبیاں ہیں کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ شکور ہے، وہ عادل ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اور اس کے بہت سارے نام ہیں، جس میں سے کچھ نام جو ہے وہ میں نے آپ کو آپ کی کاپیز میں لکھوائے ہوئے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ نام جو ہیں یہ بھی ہمیں یاد کرنے ضروری ہیں کہ ہم اللہ کو اس کی صفات، اس کی خوبیوں سے یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کیا کیا خوبیاں موجود ہیں، صحیح ہے۔ اب یہ آپ کے سلیبس میں جو سورہ ناس تھی اس کی جگہ میں نے سورہ اخلاص کو ایڈ کر دیا ہے، کیونکہ سورہ ناس جو ہے وہ بڑی صورت ہے جو آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، آپ چھوٹے بچے ہیں، اور سورہ اخلاص جو ہے وہ یہ 4 آیتوں کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ اس کا کیا ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے جیسے کام کرنے والا کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو اس کی صورت اور اس کا ترجمہ دکھا رہی ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس کو آپ نے ترجمے کو آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ اخلاص کا ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد پھر آپ ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر ترجمہ لکھیں گے۔ یہ جو عربی جو میں نے لکھا ہے یہ آپ کو یاد کروانے کے لیے لکھا ہے، تاکہ آپ کو یہ سورہ اخلاص یاد ہو جائے، اس کے لیے لکھیے۔ یہ آپ نے کاپی میں نہیں اتارنا، کیونکہ آپ عربی نہیں لکھ سکتے، ابھی آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ صرف اوپر کی ہیڈنگ لکھیں گے، سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھیں، پھر آپ ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیں گے یہ والی، اور نیچے ترجمہ لکھیں گے، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ صرف یہ آپ 3 چیزیں لکھیں گے۔ اور عربی کا جو چیز ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے اپنی کاپی پہ نہیں لکھنا، آپ نے صرف 3 چیزیں لکھنی ہیں۔ پہلے آپ نے آج کی ڈیٹ لکھنی ہے 6/5/2021، اور اس کے بعد ہیڈنگ ڈالنی ہے سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھیں، پھر ترجمے کی ہیڈنگ ڈالنی ہے 2 لائنیں چھوڑ کر، اور پھر ترجمے کی ہیڈنگ کے نیچے سے آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اب آپ کا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔